بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتاب الآداب اور اخلاق آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بہت اچھی اور بہت انٹرسٹنگ باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کو کچھ نئی باتیں، کچھ اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھیں، معلوم تو سب کو ہوتی ہیں ہر اچھی باتیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پوائنٹس، ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظر سے کبھی گزرے نہیں ہوتے یا ہم نے پڑھا ہوتا ہے پھر ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں، تھوڑے تھوڑے ٹائم سے کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے تاکہ ہم انہیں بھول نہ پائیں اور دوبارہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو آج کا ہم ٹاپک اپنے چھوڑے تھے آداب سے ریلیٹڈ، تو آج ہم سیکنڈ پارٹ پر آ گئے ہیں، پہننے اوڑھنے کے آداب۔ ایک جوتی پہن کر مت نکلو، ہمیشہ دونوں پہنیے۔ چادر وغیرہ اس طرح نہیں لپیٹنا چاہیے کہ جلدی سے ہاتھ نکالنے میں مشکل ہو۔ کپڑا دائیں طرف سے پہننا شروع کریں، مثلاً دائیں آستین، دایاں پائنچہ، دائیں جوتی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پہننا شروع کریں اور بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں۔ کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ آپ کے پاس عربی لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں اس کو پڑھیے۔ ایسا لباس مت پہنو جس میں بے پردگی ہو۔ کپڑوں میں پیوند لگانے کو ذلت مت سمجھو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کپڑے میں کہیں کھوتا لگ گیا، خروچ لگ گئی ہے تو اس کو آپ پہن لیجئے، سی لیجئے۔ لباس میں بہت زیادہ تکلیف نہ کرو اور نہ ہی میلا کچیلا رہو۔ صفائی کا خیال رکھو، بالوں کو بنا سنوار کر رکھو، البتہ ہر وقت اسی میں نہ لگے رہو۔ اب زیادہ بھی بناؤ سنگارنا ہو گیا کہ آپ گھر کے دوسری اپنے کاموں سے یا اپنے لائف سے یا عبادتوں سے ریلیٹڈ ہی آپ دور ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں اور سارا وقت اسی میں گزر جائے اور تھک ہار کے اور سو جائیں آپ۔ دونوں آنکھوں میں سرما 3 سلائی لگاؤ۔ سرما لگانا اچھی چیز ہے، ضرور لگایا کریں۔ آج کل کے ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں آنکھوں میں سرما نہیں لگائیں، سرما نہیں لگائیں، پتہ نہیں، لیکن ہمیشہ سے لگانا چاہیے، بڑی خوبصورت اور پیاری آنکھیں لگتی ہیں۔ بیماری اور علاج کے آداب۔ بیمار کو کھانے پینے پر مجبور مت کرو، جب اس کا دل ہوگا تو وہ خود کھا لے گا یا مانگ لے گا۔ بیماری میں بد پرہیزی مت کرو، بیماری صحیح ہونے کی انتظار کریں اور پھر بے شک سے اپنی مرضی کا کھا لیجئے۔ خلاف شرع تعویذ، گنڈا ٹوٹکا استعمال مت کرو۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس پر شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے کسی برتن میں وضو کرو اور اس پانی کو متاثرہ شخص کے اوپر ڈال دیا جائے، نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ آج میں نے نئی چیز پڑھی ہے، یہ دیکھیں، ایک نظر اتارنے کی کافی ساری ہم دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہ ایک نئی چیز ہے کہ اگر نظر لگ جائے اور شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے کسی برتن میں وضو کروا کر وہ پانی متاثرہ شخص کے اوپر ڈال دیا جائے تو نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ اچھا ہے پوائنٹ۔ جن بیماریوں سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہو، جیسے خارش، خون خراب ہونا وغیرہ، اس بیمار کو چاہیے کہ حتیٰ الامکان خود ہی سب سے الگ رہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خواب کے آداب۔ اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف 3 بار تھوک دو اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل لو اور کسی سے ذکر مت کرو، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر خواب بیان کرنا ہو تو ایسے شخص سے بیان کریں جو عقل مند ہو اور تمہارا خیر خواہ ہو اور بری تعبیر نہ بتائے اور آپ کی رہنمائی فرمائے، تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ جھوٹا خواب بنانا بڑا گناہ ہے، کبھی بھی کسی کو جھوٹا خواب بنا کر مت سنائیں۔ سلام کے آداب میں سلام کرتے وقت السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے سب طریقے خلاف سنت ہے۔ سلام میں ہمیشہ پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کسی نے دوسرے کا سلام پہنچایا ہو تو جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اگر کئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اس طرح ساری مجلس میں سے ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے وقت جھکنا منع ہے۔ اگر آپ سلام کر رہے ہیں تو جھکے نہیں۔ یہ پوائنٹ میں نے آپ کو شاید وہ بدعت کا جو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا، ٹاپک آپ کے ساتھ شرک یا بدعت میں، تو اس میں بھی منع فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اتنا نہ جھکیں کہ سجدے کا گمان ہو جائے، تو جھکنا منع ہے، سیدھے آپ سلام کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ۔ اگر کسی کو دور سے سلام کرنا ہو، سلام کا جواب دینا ہو تو اشارے سے کرنا جائز ہے، لیکن زبان سے بھی سلام کے الفاظ ادا کر دینے چاہیے۔ غیر مسلموں کے لیے السلام علیکم کہنا جائز نہیں، بوقت ضرورت ان کو سلام کرتے وقت السلام علیکم من التبع الہدی اور جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔
नशिस्त बर्खास्त के आदाब, जब नशिस्त बर्खास्त हो तो इतराते हुए मत चलो। जैसे न आप किसी महफिल से निकले हैं तो इतराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से चलिए। उल्टा मत लेटो, बुरी बात है, खिलाफ शरअ भी है और मैनर्स के खिलाफ है। ऐसी छत पर मत सो जिसकी मुंडेर ना हो, शायद लुढ़क कर गिर पड़ो। और क्या, छत नहीं है तो क्या हुआ, अगर छत पे है, आप गर्मी की वजह से सो भी रहे हैं, तो कोशिश करें कि कोई ईंट पत्थर ब्लॉक, कोई तकिया कोई या रुकावट कोई ऐसी चीज़ अपने इर्द गिर्द लगा ले। कहीं ऐसा ना हो कि सोते वक्त आप ख्वाबों में इतने मगन हो जाएं और लुढ़कते लुढ़कते ऊपर से नीचे गिर जाएं, फिर आपका ख्वाब भी टूट जाएगा। कुछ धूप में कुछ साए में मत बैठो, आधा धूप में आधा साए में नहीं बैठे, इससे बीमारियों का गुमान होता है। तो इसके बाद ये है मजलिस में बैठने के आदाब, और इसको हम यहीं रोकते हैं, यहाँ तक हम नशिश बर्खास्त करने तक रोकते हैं, फिर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे शेयर करेंगे। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत मालूमाती बातें हैं, और इनके बारे में पढ़िए, जानिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबकी नॉलेज में इजाफा हो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, तो आगे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं। हम चाहते हैं कि आपके नॉलेज में बेइंतहा इजाफा हो और काफ़ी सारी बातें आपको इस बुक से रिलेटेड मालूम हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।